نماز میں قیام کے علاوہ رکوع میں اور سجدے میں اور قاعدے میں کسی جگہ قرآن کی کوئی آیت یہاں تک کہ بسم اللہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ اگر رکوع یا سجدہ یا قاعدے میں قرآن کی کوئی آیت پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت کا نماز میں ادا کرنا اور فوراً ادا کرنا واجب ہے۔ اگر سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا یا 3 آیت کے پڑھنے کے وقت کی مقدار جتنی یا زیادہ دیر کی تو سجدہ تلاوت بھی کرے اور سجدہ سہو بھی کرے۔ مسئلہ: اگر امام نے ان رکعتوں میں جن میں قرأت آہستہ آواز سے کرنا واجب ہے، مثلاً ظہر و عصر کی سب رکعتوں میں اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی پچھلی دو میں سے کسی بھی رکعت میں بھول کر بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا اور اس کی کم از کم مقدار جس سے فرض قرأت ادا ہو جائے، اور وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں 1 آیت ہے، یعنی اگر صرف 1 آیت جتنا بھول کر بلند آواز سے پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر بلند آواز سے پڑھا تو نماز کا دوبارہ ادا کرنا واجب ہے، یعنی نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت سوچنے میں اتنی دیر لگی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ انسان پڑھ لے تو قرأت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ترک واجب ہوا ہے، لہذا سجدہ سہو کرنا واجب ہے، کیونکہ الحمد کے ساتھ فوراً سورت ملانا واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد تشہد یعنی التحیات پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ پچھلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے پہلے یا بعد میں تشہد پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر قیام میں سورہ فاتحہ 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ امام نے جہری نماز یعنی جن میں بلند آواز سے قرأت واجب ہے، یعنی فجر کی 2 رکعتیں، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بقدر 1 آیت پڑھنے کے آہستہ قرأت کی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے نے سری یعنی وہ نماز جس میں آہستہ قرأت پڑھنا واجب ہے تو اس نماز میں اس نے بلند آواز سے پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر جہری نماز یعنی جس میں بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے تو اس میں اس نے آہستہ سے قرأت پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ یہ منفرد کا مسئلہ ہے، یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کا۔